شیطان کا کام کیا ہے، اس کے دام کیا ہے، چالیں کیا ہے، جال کیا ہے شیطان کے جس میں وہ انسان کو پھنساتا ہے؟ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ شرک۔ انسان مشرک یعنی خدا کا کسی کو شریک قرار دیتا ہے تو یہ شرک شیطان کا ایک جال ہے، ایک دام ہے جس میں وہ بندے کو پھنساتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ ولایت، سرپرستی خدا کی ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی، تمہارا سرپرست، تمہارا مولا خدا ہے۔ اس کے بعد انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا مولا، تمہارا ولی، تمہارا سرپرست رسول ہے، خدا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد تمہارے ولی اور سرپرست ہیں۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، بتا دیا کہ جو میری ولایت کو قبول کرتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو قبول کرے۔ تو ہم ان کی ولایت میں ہیں، ان کی سرپرستی میں ہیں۔ لیکن اگر کوئی شیطان کی ولایت کو قبول کرتا ہے، خدا کی ولایت کو قبول نہیں کرتا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ سرپرست ہے ان لوگوں کا جن کو وہ اللہ نور، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن جو طاغوت جن کے سرپرست ہیں، جنہوں نے امریکہ کو، اپنے مال و دولت کو، ان کو اپنا ولی اور سرپرست بنایا ہے، وہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ نور سے تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ تو جو شیطان کو اپنا ولی بنا لے، اپنا سرپرست بنا لے، تو وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ پھر شیطان کا اس پر کنٹرول ہوتا ہے، پھر وہ شیطان کی زبان بولتا ہے، پھر وہ شیطانی سوچ رکھتا ہے، پھر وہ شیطانی عمل انجام دیتا ہے۔ اور آج کل شیطان پرست لوگ اور تنظیمیں جو اس نام سے کام کرتے ہیں کہ ہم شیطان کی پرستش کرتے ہیں، تو یہ اس سے کیا ہے؟ انسان شیطان کے جال میں پھنستا ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، کہ شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جنہوں نے شیطان کو اپنا سرپرست بنایا، اور ان لوگوں کے جو شرک کرتے ہیں، مشرکون۔ اسی طرح سے خدا کو بھول جانا، ہوا و ہوس کی پرستش کرنا، پیروی کرنا، یہ شیطان کا دام ہے، جال ہے جس میں انسان جو ہے پھنس جاتا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی ہوائے نفس کو، نفسانی خواہشات کو اپنا الہ کسی کو کہتے ہیں؟ معبود۔ ہم کہتے ہیں لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اس کا معبود اس کی اپنی خواہشات۔ کیا مطلب ہے؟ کیسے انسان، یعنی ایک طرف اس کی خواہش ہے، ایک طرف کیا ہے؟ خدا کا حکم ہے، وہ خدا کا حکم نہیں مانتا، اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، اپنی بات مانتا ہے، تو گویا اس نے اس کو اپنا خدا بنایا ہے، اس کو اپنا معبود بنایا ہے۔ تو یہ شیطان جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے تو وہ شیطان کے چنگل میں چلا جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ شیطان کا یہ کیا ہے؟ جال ہے۔